بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا وحبيبنا وحبيبنا دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، یاد احمد کی شمع دل میں جلائے رکھیے۔ جس ہستی کا آپ ذکر سن رہے تھے ان کی پوری حیات ہی ایسی ہی گزری حضرت ابوبکر صدیق کی کہ دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، یاد احمد کی شمع دل میں جلائے رکھیے، اور لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے۔ حشر میں کام نماز، زکوٰۃ، حج، روزے، سچائی، ماں باپ کی خدمت، رزق حلال کی کوشش، خدمت خلق، پڑوسی سے ٹکراؤ اگر ہے، اختلاف ہے تو اس کو ختم کرنا، یہ حشر میں کام آئے گا۔ جب تک ایک دوسرے کے تعلق سے کینہ بغض رہتا ہے نا، یہ دنیا کی وجہ سے ہم مٹیں گے، ہمارا سارا کینہ بھی مٹے گا، لیکن کینے کو اگر ہم نے جیتے جی مٹا دیا تو یہ آخرت کی کمائی میں بڑھ گیا، دشمنی ختم کی۔ پیارا مذہب ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں، یہ دین جہاں پہنچا دشمنوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اوس و خزرج کی جنگ آپ سب جانتے ہیں، مگر رسول اکرم نے جب ملایا آپس میں تو وہ بھائی سے زیادہ قریب ہو گئے ایک دوسرے کے۔ بڑی بڑی جنگ کرنے والوں نے ہتھیار ڈال دیے، دولت اسلام سے مالا مال ہوئے تو دشمن دوست بن گئے۔ تو جہاں اسلام ہے وہاں اتحاد ہے۔ دیکھو اپنے اپنے گھروں میں سب الگ الگ رہتے ہو، لیکن جب خدا کے گھر میں آتے ہو تو اس سے بڑا تو کوئی گھر نہیں، اس سے بڑا کوئی دربار نہیں۔ یہاں کیا طے ہے، اس برادری کا آدمی یہاں بیٹھے گا، اس برادری کا یہاں بیٹھے گا، کوئی بات نہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ کیا خدا کے گھر میں یہ سسٹم ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ پہلی صف میں رہیں گے اور رکشہ چلانے والا پیچھے رہے گا؟ نہیں نا، کیونکہ خود یہ ہمارا مسجد میں آنا، نماز کو ادا کرنا، اکٹھا ہونا، یہ خود ایک میسج دے رہا ہے کہ تم میں آپس میں خدا کی بارگاہ میں، خدا کے نزدیک تم لوگوں میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہو آپس میں۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایسی بھی برابری نہیں کہ ہر آدمی سمجھے کہ ہم اللہ کے نزدیک ہیں۔ وہاں نزدیکی دولت سے نہیں ہے، برادری سے نہیں ہے، دنیاوی منصبوں سے وہاں قرب نہیں ملتا، پرہیزگاری سے ملتا۔ اور پرہیزگاری وہ چیز ہے جو آخرت میں کام آئے گی۔ تو اگر خدا کے بندے ہو، خدا کا قرب چاہتے ہو تو پرہیزگاری کو اپناؤ۔ اور یہ اکرمکم جو ہے مفسرین نے فرمایا یہ حضرت ابوبکر صدیق ہی کے لیے ہے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ عزت والے خدا کے نزدیک۔ اسی لیے کہا گیا کہ بعد الانبیاء بالتحقیق سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی کا نام حضرت ابوبکر صدیق۔ تو
یہاں اسٹیٹس اس کو مل رہا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. ہمیں نماز جمع کرتی ہے, ہمیں حج جمع کرتا ہے. جہاں بھی دیکھیے اسلام نے جہاں آپ کو جمع کیا وہاں آپ کے نہ برادری کا لیبل لگا ہوگا, نہ وہاں پر آپ کے لیے کوئی آپ دنیاوی منصب کسی پد پر ہیں, ادھیکاری ہیں, کرمچاری ہیں, اس کا نہ کوئی اعتبار ہوگا, نہ آپ کے رنگ کا اعتبار ہوگا کہ کوئی گورا, کوئی کالا, کوئی سانولا ہے, نہ آپ کے لباس کا اعتبار ہوگا کہ بہت مہنگا کپڑے پہنے ہوا ہے اور یہ بیچارہ پھٹا پیون لگا ہوا پہنے, اس کے پاس شاندار بوٹ ہے اور یہ تو پھٹی ٹوٹی چپل پہن کے آیا. یہ سب کا اعتبار ہی نہیں کہ وہ BMW سے اترا ہے اور اس کے پاس تو سائیکل ہے. حج میں جو بھی گیا ایک ہی لباس پہنا دیا گیا اس کو, سفید رنگ کا احرام. جو بھی گیا ایک ہی صدا اس کی زبان پر ہے, لبیک اللہم ربنا. جو بھی گیا دعا کر رہا ہے وہ اپنے لیے, کاندھے سے کاندھا اپنے اس بھائی سے ملا کے چل رہا ہے جس کو وہ پہچانتا بھی نہیں. تو اسلام کا مزاج ہے دوستو یونیٹی. آج ہماری قوم کی بدحالی کا سبب صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد کی کمی ہوتی جا رہی ہے. ہم سیلفش ہو گئے اصل میں, صرف ہمیں اپنی پرواہ. ارے ہمارے سرکار وہ سرکار تھے کہ جو امیر المومنین بننے کے بعد بھی تلاش کرتے تھے کہ ہماری بستی میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. ہم خود اور اپنے بچوں سے آگے کچھ سوچتے ہی نہیں. ہمارے نبی تو یہ فرما گئے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد, کہ سارے مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں. لفظ دیکھیے فرمانے رسول, ایک دوسرے کے ساتھ عطف و محبت کرنے میں, مودت کرنے میں, پیار کرنے میں, ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں. ساری دنیا کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, ناٹ فادر اینڈ سن, گرینڈ فادر گرینڈ سن, نہیں. وہ تو باپ تو کرتا ہی ہے پیار اپنے بچے کو, ماں تو کرے گی, بیٹے کو تو باپ سے محبت ہے ہی ہے, فطری چیز ہے. سارے مسلمانوں میں ایسی چیز ہونی چاہیے کہ محبت کرنے میں کیسے ہو, کمثل الجسد, جیسے جسم کی مثال ہوتی ہے, لائک اے باڈی, ایک شریر. کس طرح ایک شریر ہے ساری دنیا کے مسلمان, یہ الگ الگ جسم نہیں, کل ملا کر ایک جسم ہوئے. چاہے وہ افریقہ میں ہو, وہ امریکہ میں ہو, وہ عرب میں ہو, وہ بھارت میں ہو, وہ نیپال میں ہو, ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں دکھنے میں الگ الگ جسم ہے. رسول کہتے ہیں ان کی مثال ایک جسم کی طرح. اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. ایک جسم مطلب جب ایک, اب سرکار فرمائے جب جسم جو ہوتا ہے اس کے کسی ایک حصے کو پین ہو, تکلیف ہو, کسی ایک جگہ چوٹ پہنچے تو پورا جسم بے چین رہتا. رسول فرماتے ہیں پورا جسم جاگتا. بخار اور جاگنے کی بات کی رسول, اس وقت تکلیف ایک حصے کو ہے تو اگر نیند نہیں آئے گی پورا جسم جاگتا ہے, اور بخار چڑھے گا تو پورے جسم کو چڑھتا نا. کبھی کوئی ایسا نہیں گیا ہوگا کسی ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آج میرے پیر میں بخار چڑھا ہوا, یا کوئی کہے کہ ڈاکٹر صاحب میں رات بھر میرا انگوٹھا جاگ رہا تھا اور میں سو رہا تھا. نہیں ہوتا, کیونکہ اگر تکلیف پہنچی ہے جسم کے ایک حصے کو تو پورا جسم جاگ رہا ہے, پورا جسم تکلیف محسوس کر رہا ہے, پورا جسم بیدار ہے, اور بخار چڑھ رہا ہے تو پورے جسم کو چڑھ رہا ہے. یہ رسول نے فرمایا جسم کی یہ شان ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے جسم جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے, اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اب رسول فرما رہے ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم ہی کی طرح. اور یہ جو الگ الگ جسم دکھ رہے ہیں الگ الگ جسم نہیں ہوئے, یہ اسی ایک جسم کے الگ الگ پارٹ ہیں. تاکہ اگر نیپال میں کبھی کسی مسلمان کو چوٹ پہنچی ہو, تکلیف پہنچی ہو یا بھوکا ہو, تو گجرات میں رہنے والا مسلمان بے چین رہے, اس کے لیے بیدار رہے, اس کی تکلیف کو محسوس کر کے اسے نیند نہ آئے. یہ مسلمان, یہ جذبہ جب ہم لوگوں میں پیدا ہوگا
ہم اپنے پریوار سے باہر نکلیں گے، تب ہم سوچیں گے یہ امت مسلمہ امہ واحدہ ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے آئیں، ہم اپنی تکلیف کو بھولیں۔ وہ صحابہ وہ جو جنگ میں جنگ کیا کرتے تھے، جنگ کرتے کرتے ایک واقعہ ہے نا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ گرے گھوڑے سے اور آخری وقت ان کا روح اب پرواز کرنے والی ایسی تکلیف میں اور منہ سے پانی نکلا ان کا، کوئی پانی پلا دے۔ تو ایک دوسرے صحابی تھے، وہ دوڑے پانی لے کر تاکہ ان کو پلا دے جا کے۔ ابھی وہ اس تک پہنچے نہیں تھے کہ ایک دوسرے صحابی گھوڑے سے گرے اور ان کی آواز آہ نکلی، وہی کنڈیشن ان کی۔ یہ تو پانی لینے جس کے پاس جا رہے تھے، جب اس کے پاس پہنچے تو آپ دیکھیں اس جاکنی کے عالم میں بھی اپنے اس مسلمان بھائی کی آہ کو انہوں نے سن لیا جو خود آخری وقت میں، اور جب یہ پانی لے کے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اشارہ کر دیا ادھر چلے جاؤ۔ ہے کسی میں جذبہ آج؟ ادھر پہنچے تو تیسرے گرے، تیسرے کی آواز آئی تو دوسرے نے تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک تیسرے کے پاس وہ پہنچے تو تیسرے کی روح پرواز ہو گئی تھی۔ انہوں نے سوچا لاؤ جو سیکنڈ تھے ان کو پلائے، وہاں گئے تو ان کی بھی روح پرواز ہو چکی ہے، فرسٹ کے پاس گئے تو ان کی بھی روح پرواز ہو چکی ہے۔ لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے، وہ کماؤ، یہ پانی کھانا سب لذت دنیا ہے۔ یہ صحابہ کرام جانتے تھے اگر ایک مسلمان کے دیکھیں پانی بھی نہیں پہنچا سکے، اشارہ کیا لیکن اس اشارے نے کتنا بلند مقام عطا کر دیا ہوگا۔ تینوں میں سے کوئی نہ پی سکا لیکن تینوں ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے چلے گئے، ہیلپ کا جذبہ رکھتے ہوئے چلے گئے۔ ہم ان صحابہ کے غلام ہیں دوستوں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بزرگوں کا جشن مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، گردن کٹانے کو تیار ہو جائیں گے، زبان سے کہتے ہیں، کبھی باری آئے تب دیکھا جائے گا نا کہ 72 کے بعد 73 میں کوئی ہوا کہ نہیں۔ کہنا آسان ہے دوستو، جس طرح آج تم کو شیطان بزرگوں کی پیروی کرنے سے روک رہا ہے، شریعت پر حکم پر عمل کرنے سے تم کو دور رکھتا ہے، کیا بھائی کبھی قربانی کا وقت آئے تو اس وقت بھی شیطان فریب میں تمہیں رکھ کے گھر میں بیٹھا دے۔ اس بھروسے میں نہ رہنا اپنے زبان کے، یاد رکھو تمہارا ایمان تر و تازہ تب تک رہے گا جب تک تمہارے اندر اطاعت الہی اور اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ رہے۔ جو بندہ خدا کے حکم رسول کے حکم میں نماز نہ ادا کرتا ہو گردن کیا کرتا ہے؟ جو امام حسین کے نام پر لنگر جلوس اس سے آگے نہ بڑھ سکا ہو اور عاشورہ کی رات بھی عشاء کی نماز نہ پڑھا ہو، وہ امام حسین کا عاشق کیسے کہلائے گا؟ اس لیے دوستو مرید بننا ہو تو حضرت ابوبکر کی طرح بڑھو۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کبھی بھی نافرمانی نہیں کی آپ نے، کبھی بھی غافل تک نہ رہے نافرمانی کی بات سے۔ سلسلہ بیعت الارادت جو چلا ہے نا، پیر و مرشد کا داماد آتے ہیں، ہمارے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے دوستوں۔ ہمارے بھی ہزاروں مرید موجود، ہم بھی بزرگوں سے داماد تھامے چلے آئے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ بیعت کا مطلب کیا تھا؟ اب تک کی جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان سے توبہ کر رہے ہیں۔ ایک مرشد کامل ہمیں ملے، ہماری خوش نصیبی ہے، ہم نے ان کا دامن تھاما۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ اب ہماری توبہ یہ قبول کروا دیں گے۔ توبہ بھی کیا اور اس کے بعد بھی اگلی ہی نماز غائب، تو تم ابھی مرید بنے کہاں؟ کیونکہ سلسلے کے جتنے مرشدین آئے ہیں بیچ میں، آپ کے مرشد پر ان کے مرشد پر ان کے مرشد، اوپر چلتے چلے جائیے۔ کسی نے حضرت ولی الدین گجراتی کا دامن تھاما ہوگا، کسی نے شہاب الدین سورپرتی کا دامن تھاما ہوگا، کسی نے حضرت شاہ عالم کے سلسلے کو پکڑا ہوگا، کوئی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تک پہنچا ہوگا۔
कोई गौसे आदम तक पहुंचो, इसी तरह ऊपर चलते चले जा रहे हैं। जुनैद बगदादी, हजरत अबू बकर शिबली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अली और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये सारे मुर्शिद आए थे नबी से जोड़ने के लिए। तो तू जुड़ा कि नहीं जुड़ा ये देख। और नबी से जुड़ने का मतलब क्या होता? ऐसा तो नहीं कि तू वहीं तक रह गया और वहां भी सच्चा नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात कि इसका एहसास भी नहीं कि हम सच्चे हैं कि नहीं। कितने धोखे हैं शैतान के। अल्लाह के फजल से मुर्शिद कामिल हुजूर शेखुल इस्लाम का दामन मिला और उसके बाद भी जिंदगी ना बदल सकी। अल्लाह का फजल है, बहुत से धोखा देने वाले भी पीर बन के नाम नेहात पीर घूमा करते हैं ना। वो खुद शरीयत पर अमल करते हैं तो उनके पैरोकार क्या अमल करेंगे। लेकिन जहां मुर्शिद शेखुल इस्लाम की तरह हो, सरकार कना की तरह हो, मुफ्ती आजम की तरह हो, अब इनके चाहने वाले अगर इनकी तौबा सच्ची नहीं रही तो बैत से मिला क्या दोस्तों? बैत का मकसद क्या हुआ? मुरीद का मतलब होता है इरादा करना। इरादा करना, पीर एक वास्ता है और सबने जो इरादा करने वाले हैं वो इरादा कर रहे हैं रसूल और अल्लाह का इरादा कर रहे हैं, रसूल से जुड़ने का इरादा कर रहे हैं। और ये जुड़ना तभी जुड़ना कहलाएगा जब तौबा की है तो सच्चे दिल से तौबा की। क्योंकि अब दुनिया में नहीं, दुनिया के लिए तुम्हें नहीं आगे बढ़ना, दुनिया को तो इस्तेमाल करना, यूज करना, दुनिया को यूज करके आखिरत को बनाना। अब जो पल बचे हैं वो नमाज में गुजारना, खुदा की इबादत में गुजारना, माँ बाप की खिदमत में गुजारना, यानी जो गुनाह अब तक हुए थे उसको पलटना नहीं है उस तरह। इसका नाम है हजरत मखदूम मुशर्रफ जहांगीर सिंघानी से मनकूल है कि कोई आता था, कहता था हजरत हमें मुरीद बना लीजिए, तो आपके चेहरे का रंग बदल जाता था, जैसे नाराजगी है। कितने साल हो गए? 700 साल। उस वक्त वो फरमाते थे मुरीद कहां कोई अब है। 700 साल पहले ये हाल था कि उनको कोई मुरीद नहीं नजर आ रहा, चंद को छोड़ के। तो आज क्या हाल हो? तो अब जो साथ में लोग रहते थे वो आने वालों को सही मशवरा देते थे। आज कहीं कहीं माहौल बड़ा उल्टा है। मुर्शिद के साथ जो लोग हैं वही गुमराह किया करते हैं, वो अपने हिसाब से ले चलते हैं अवाम को। भोली भाली अवाम होती है, अपने हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए आने वालों को मुर्शिद का सही फैज भी नहीं मिल पाता। तो इसलिए कुर्ब में जो लोग रहे उनको बहुत अलर्ट रहना चाहिए और बहुत उनके अंदर इखलास रहना चाहिए। वलियों के करीब रहने वाला वली हो जाता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, आस्थानों के जो खुदाम हो इनके लिए गोल्डन चांस होता। अगर इखलास मोहब्बत इनके अंदर पैदा हो जाए तो जो खिदमत वो अंजाम दे रहे हैं ना, गरीब नवाज एक खादिम को वली बना देंगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिंघानी, हजरत साबित कलियरी, हजरत सैयद हसन चिश्ती अपने हर चाहने वाले को विलायत अता फरमा देंगे। मगर क्योंकि हमारे अंदर इखलास मोहब्बत का, हम आने वाले से भी दुनिया लेना चाहते हैं। दुनिया तंग करने वाले की बारगाह में बैठ के दुनिया मांग रहे हैं, वो पसंद नहीं करते होंगे ना, मगर नजरअंदाज कर रहे हैं। इर्द गिर्द भी लोग जो होते हैं कभी कभी ना, वो भी कभी नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। मगर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंघानी के आसपास जो लोग थे, तो उन्होंने जब ये देखा कि हजरत के साथ कोई मुरीद होने आता है तो थोड़ा सा नागवार गुजरता था और आने वाला मायूस हो जाता था कि मुझे सरकार ने दामन में वाबस्ता नहीं किया। तो ये उसकी मायूसी भी खत्म करना बड़े सच्चे दिल से आया। और हजरत मखदूम तो देख रहे हैं, तो वो जो साथ में थे इर्द गिर्द, वो लोगों से कहते थे वो ये मत बोलो कि मुरीद होना, कहो हजरत तौबा कराते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई आ रहा है हजरत, इसलिए अब तौबा करते थे, आओ आओ। अब कहते थे आओ आओ, सुभान अल्लाह। इतना खुश होते थे मखदूम अशरफ जहांगीर सिंघानी। तो असली चीज तौबा है दोस्तों। यही सच्ची ना हो तो साहिब नजर तो देख रहा है ना कि पढ़ने वाला दिल से पढ़ ही नहीं रहा, मेरा मुरीद क्या बनेगा। तो बहुत
رشتے کا مطلب ہوتا ہے آپ سچی توبہ کر کے شریعت قرآن اور حدیث کے پابند ہو. پھر دیکھیے آپ کو سلسلے کے پیر و مرشد کے واسطے سے یہاں سے لے کے نبی اکرم تک جتنے اولیاء بیچ میں ہیں سب کا فیض آپ کے گھر میں ہے. تب آپ کو معلوم ہوگا کہ روحانیت کسے کہتے ہیں, کرم کسے کہتے ہیں, عطا کسے کہتے ہیں, بخشش کسے کہتے ہیں. مانگنا نہیں پڑے گا. پھر تو آپ کا دامن سچائی سے تھاما ہے. اشرف کے اگر غلام ہیں اور اگر مرید محدث اعظم جیسے ہیں تو کہتے نظر آئیں گے کہ تیری عطا پہ اشرفا سید خستہ جاں فدا منگتا کے لب ہلے نہیں حکم ہوا دیا دیا. اہل سنت اور جماعت کے لوگ ہیں, ہمیں مرشدین کا دامن تھاما ہے تو سچی توبہ کریں. جب تک حیات میں مرشد ہیں بار بار ہمیں تجدید بیعت, اسی لیے تجدید بیعت ہے, بیعت کو پھر زندہ کر لو, پتہ نہیں توبہ جو کیا تھا پھر ٹوٹ گئی ہو. اس طرح سے دوستو جب ہم سچائی سے توبہ کریں گے تو اپنے آپ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ دنیا سے تو ہم سب کو جاننا ہے, آخرت کی لو لگاؤ بیٹھو, آخرت کا کام کرو. ساری دنیا کی ساری لذتیں جو ہے سب مٹنے والی ہیں. بس یہ دامن ہم نے تھام لیا ہے اولیاء کرام کا, نبی اکرم کی اطاعت ہم کرتے رہے, یہی آخرت کی کمائی ہوگی. پوری زندگی ہم اس میں لگاتے ہیں. کتنے لوگ ہم سے پہلے چلے گئے, کووڈ میں کتنے لوگ چلے گئے. ابھی ہمارے مشتاق بھائی ایڈوکیٹ کہہ رہے تھے کہ پچھلی بار جو ہم آئے تھے آپ کو جو ساتھ ارد گرد لوگ رہتے تھے کافی لوگ اس میں سے وصال کر گئے, انتقال کر گئے. میں 10 سال بعد آیا, بتایا جنوری 2013 میں آیا تھا. اس وقت فصل جمعہ ہی کا موقع تھا, اس وقت اور 10 سال بعد آیا. تو یہ 10 سال میں نہ جانے کتنے لوگ اپنی آخری آرام گاہ میں ہوں گے. آگے کے 10 سال میں بھی کچھ چلے جائیں گے. ہم میں سے کون رہے کون نہ رہے کوئی بھروسہ نہیں. تو جب تک ہے یہ موقع سمجھو کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے, آخرت بنا لو, آخرت بنا لو. لذت دنیا تو فانی ہے, یہ مٹ جائے گی. کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھے. چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا, چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں, ان کی چوکھٹ پہ جبیں اپنی جھکائے. سبحان اللہ. آؤ جھکو بلندی میں. ہم نے جھکنا چھوڑا اس لیے ہمیں جھکایا. تو جب ان کی بارگاہ میں دل جھکتا ہے تو یہ خدا کے آگے جھکا دیتے ہیں. جس دن ہم ہاتھ پاؤں کے ساتھ ساتھ جب دل لے کے جائیں گے چشتی کی بارگاہ میں, دل لے کہ سرکار کچھ نہیں, یہ دل کا میل صاف کر دیجیے بس, سب کچھ آپ کو مل جائے گا. پوری دنیا میں جو حالات آج ہماری امت کا یہ سب بدلنے لگیں گے دوستوں. ارے اسی ہی دنیا والوں کے بیچ میں آ کے تو ان بزرگوں نے ان کا دل بدلا. آج جن سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے انہی لوگوں کے بیچ میں آج تو ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے علاقہ. پوری دنیا کے الگ الگ چپوں میں دیکھیے مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ. لیکن جب معین الدین چشتی آئے تھے کتنے تھے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچا کے جنگل میں آئے تھے, کوئی تھا؟ تو وہ ایسے ہی لوگوں کے پاس آئے مگر کردار لے کر آئے, دلوں کو بدلنا شروع کر دیا. اور آج اشرف کا چاہنے ماننے والا, غریب نواز کا ماننے والا, حضرت ولی الدین گجراتی شاہ عالم کا ماننے والا, وہ پریشان اپنے کو کہہ رہا. جنہوں نے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لگا دیا ہو اسے پریشانی ہوگی, ان کے ماننے والوں کو پریشانی ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. ہمیں صرف اپنے کردار و عمل کو بدلنا ہوگا. بہت ہمیں یقین ہے کہ آپ پرزور انداز میں امام پاک کا جشن مناتے ہوں گے. محرم عاشورہ کے دن ایک الگ ماحول نظر آتا ہوگا, لیکن محاسبہ کر لینا جو کام تم کر رہے ہو وہ امام پاک پسند فرمائیں گے کہ نہیں. جشن اس طرح مناؤ کہ تمہارے جشن سے وہ راضی ہو. روزہ رکھتے ہیں آپ لوگ عاشورہ کے
آپ کو امام پاک کی، حضرت امام علی اصغر کی، امام علی اکبر کی، حضرت قاسم کی، حضرت عباس کی پیاس یاد ہے۔ پھر آپ کے قدم ادھر ادھر نہیں جائیں گے، صرف مسجد کی طرف آنے کے۔ جمعہ کے دن جو سب نظر آتے ہیں وہ بقیہ نماز کے اوقات میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ ہماری کمی، ہم نے صرف جمعہ کی نماز کو اپنی ایک نماز سمجھ لیا۔ رب خطیب نے 5 وقت کی نماز، وہ کیسا عاشق مصطفیٰ اپنے کو بولے اور نماز سے دور ہے۔ آج ہم سب کی بربادی کا سبب صرف یہی ہے دوستو۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے فوز عظیم ملے گی۔ فوز عظیم کا مطلب ہے گریٹ وکٹری، گریٹ وکٹری ملے گی مسلمان۔ کس کو؟ کب؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور رسول کا کہنا مان لیا، اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنا شروع کیا، فقط فاز فوزا عظیما، اسے گریٹ وکٹری ملے گی، عظیم کامیابی ملے گی۔ رب العزت پروردگار اعلان فرما رہا، کوئی شک ہے؟ یہ دنیا کے حاکم اعلان کرتے ہیں، آپ انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ وہ چیز ملے گی کب۔ یہ ملک کے دنیاوی بادشاہوں کا اعلان نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کا، ساری کائنات کے بادشاہ کا۔ تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یو آر فیلر، آپ فیل ہیں، کامیاب نہیں ہیں، آپ پیچھے ہیں، تو یقیناً آپ کو مصطفیٰ کی امتی ضرور ہے، لیکن شریعت پر عمل نہیں کر رہے۔ جس دن شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیا، آپ کی کامیابی شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہم مسلمانوں کی پہلی کامیابی تو یہی ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرنے لگے۔ فرسٹ کامیابی تو یہی، کیونکہ ہر وقت ہماری فائٹ ہو رہی شیطان ابلیس سے، ہمیں احساس بھی نہیں، وہ ہمیں ہراتا جا رہا۔ اس نے ظہر سے روکا، عصر سے روکا، مغرب سے روکا، عشاء سے روکا، یہ جنگ کر رہا ہے وہ ہم سے اور ہمیں ہراتا جا رہا۔ اور جس دن ہم نے طے کر لیا کہ نہیں صاحب اب تو نہیں، اب ہمیں نمازوں میں بھی حاضر ہونا ہے، اور جو جو میرے رسول نے کہا ہے، ہمارے گھر والوں کے تعلق سے ہو، پڑوسی کے تعلق سے ہو، مہمانوں کے تعلق سے ہو، مسجد کے تعلق سے ہو، بازار کے تعلق سے ہو، بزنس کے تعلق سے ہو، رشتہ داروں کے تعلق سے ہو، نماز کے تعلق سے ہو، امام کے تعلق سے ہو، اذان کے تعلق سے ہو، کہ جب اذان ہو تو چپ رہنا ہے، باتیں نہیں کرنا ہو، جو احکام ہے ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، آپ سب جانتے ہیں۔ جب اذان ہو مسجد میں خاموش ہو جاؤ سب لوگ، رسول نے فرمایا۔ جب اس طرح ساری چیزیں جو تمہارے ارد گرد ہیں تمہارے سامنے آئے، تو اس وقت تم وہی کرو جو رسول نے کرنے کو کہا ہے۔ جہاں چپ رہنے کو کہا چپ ہو گئے، جہاں بولنے کو کہا بول پڑے، جہاں قدم بڑھانے کو کہا قدم بڑھا دیا، جہاں رکنے کو کہا رک گئے۔ جب یہ ساری چیزیں تم کرنے لگو گے، پہلی جنگ تو تم نے جیت لی شیطان سے۔ جس نے شیطان کو ہرا دیا، سب سے بڑی طاقت والا دشمن وہی ہے، تو اس کے بعد تو چھوٹے چھوٹے دشمن ہیں سب۔ رب قدیر کی مدد نازل ہونا شروع ہوگی، نہ تمہیں بزنس میں کمزوری ملے گی، نہ تمہارے اولاد نالائق اور آوارہ نکلے گی، نہ تمہیں کہیں کسی سفر میں حضر میں کہیں کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ تمہارا دل مطمئن نظر آئے گا، تمہارا دل روشن نظر آئے گا۔ ابھی تو تم کے 40 50 60 70 سال صرف جی رہے ہو، جب روح نکلے گی تو قیامت تک اپنے قبر میں زندہ رہو۔ سبحان اللہ۔ اس زندگی کی فکر کرو دوستو۔ لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے۔ گردش دنیا سے بچنا ہے اگر تم کو حسن، گردش دنیا سے بچنا ہے اگر تم کو حسن، اپنے محبوب کی محفل کو سجائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم مسلمانوں کو اس طرح زندگی قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے۔ الحمدللہ بزرگوں نے تفسیریں لکھی، اب تو گجراتی زبان میں بھی موجود ہے۔ آؤ قرآن میں پڑھو تو، روز ایک آیت کی تفسیر پڑھ لو، دیکھو تو الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع۔ 4-5 منٹ باقی میں کچھ باتیں کروں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے تو قرآن شروع ہوا سورہ فاتحہ، پہلا درس ملا، پڑھنے والا چاہے جو سب سے پہلے اسے الحمدللہ، اس میں یہ نہیں
نہیں ہے کہ الگ الگ کیٹیگری الگ الگ اسٹیٹس والوں کے لیے الگ الگ جگہ سے بگننگ ہو یا الگ الگ بک ہو. ہماری ہولی بک بھی ایک ہی ہے. اسٹارٹنگ جہاں سے سب کو کرنا ہے. اب بادشاہ ہے وہ بھی کرے گا الحمدللہ. جو فاتح کر رہا ہے جھوپڑی میں نا وہ بھی کرے گا الحمدللہ. دیکھیے یہاں بھی مساوات برابری. کیا درس پہلی آیت میں مل گیا؟ تجھے دولت ملے تو بھی خدا کو یاد رکھنا, غربت ملے تو بھی خدا کو یاد رکھنا. دونوں حال میں اللہ کو یاد رکھنا. یہ مسلمان کی زندگی. جس دن سوچ لو گے نا, کبھی پیسہ نہ ہونے سے تکلیف نہیں محسوس کرو گے, گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ آج لاس ہو گیا. جس دن لاس ہوگا اس دن بھی ہو گیا الحمدللہ. اور جس دن ڈبل کمائی ہوگی تب بھی ہو گیا الحمدللہ. کیونکہ جو سچے مومن ہوتی ہے ان کی نظر اس پر نہیں ہوتی کہ دولت یہ آئی, دولت یہ چلی گئی, یہ کوئی لے گیا اور یہ کسی نے دے دیا, اس پہ نظر نہیں ہوتی. دولت پر نظر نہیں, دولت دینے والے پر نظر. دینے والے پہ جب نظر ہے تو سوچتے ہیں دینے والا کون تھا؟ اللہ. آج نہیں ملی روکا کس نے؟ اللہ. اس کی مرضی, وہ چاہے گا دے گا, نہیں چاہے گا نہیں دے گا. تو جب مرضی اس کی چلتی ہے تو اپنے کو کیا مل گئی تو الحمدللہ, نہیں ملی تو الحمدللہ. یہ پہچان ہوتی ہے دوستو. ایمان جب تازہ رہتا ہے تو اب آدمی بے چین نہیں ہوتا. وہ سوچے گا میرا مولا نہیں چاہتا کہ مجھے ملے. ٹھیک ہے مولا, تو تیری خوشی ہوئی, تو نے پیدا کیا, تیری بنائی ہوئی مشین ہی تو ہم ہیں. تو اسٹارٹ کرے گا ہم چلیں گے, تو سوئچ آف کر دے گا ہم رک جائیں گے. ہم اس کا پروردگار کے دوست ہوں. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس نیت کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تو نے ہر حال میں الحمدللہ کہنے کا عزم و ارادہ کر لیا ہے کہ حال برے ہوں گے تب بھی الحمدللہ, حال اچھے ہوں گے تب بھی الحمدللہ. تو سن لے الحمدللہ کے بعد میں رب العالمین ہوں. ارے تو اپنی کیا بات کرنا, سارے عالم کو میں بات کروں, میں سارے عالم کا پروردگار ہوں. تجھے کیسے میں نقصان میں ڈالوں گا؟ یہ نقصان تیرے لیے آگے بہت بڑا فائدہ لینے والا, فائدہ لے کر آنے والا. تو دوستو کبھی ہم مسلمانوں کو اپنے کو گھاٹے میں اور نقصان میں نہیں سمجھنا چاہیے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا ان الانسان لفی خسر, سارے انسان گھاٹے میں سوائے ایمان والوں کے. ایمان والے فائدے میں, بس ایسے ہی ایمان والے ہوتے ہیں جو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, خدا کا ذکر کرتے ہیں. الحمدللہ